مرحبا مرحبا سلام رمضان مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ناظرین کرام السلام علیکم. تسلیم احمد صابری رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، یہ بات سب جانتے ہیں اور اس کی ریسرچ بھی آ چکی ہے کہ اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. یقیناً اس کی وجوہات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات ہیں، اور قرآن مجید کی حقانیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی حقانیت ہے. لیکن بدقسمتی سے پوری دنیا میں 50 سے زیادہ ممالک ہیں کہ جو مسلمان ممالک کہلاتے ہیں، اسلامی ریاستیں کہلاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو مسلمان بستے ہیں دیگر ممالک میں، ان کی تعداد علیحدہ ہے. لیکن کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے، مسلمان ملک جسے کہا جائے، کہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین مکمل طور پر جس طرح نافذ ہونا چاہیے وہ اس طرح سے نافذ ہو. ممالک ہیں کہ جہاں پر ہمیں اسلامی قوانین ملتے ہیں، ان کا نفاذ ملتا ہے، لیکن مکمل طور پر کلیتاً ہمیں ایسا نہیں ملتا. اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے جہاں مسلمان ممالک میں ایک اسلامی فوبیا پھیل رہا ہے، وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک، جو غیر مسلم لوگ ہیں، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے یا دیگر قومیں یا دیگر ممالک، وہ اسلاموفوبیا کا شکار ہو گئے اور اسلام پر مختلف قسم کے مسلمانوں پر الزامات اور مسلمان کو ایک انتہا پسند ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدس ہستیوں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں؟ مسلمانوں پر کیا پڑ رہے ہیں؟ غیر مسلموں پر کیا پڑ رہے ہیں؟ اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی، ہم سب کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، بہت مشکل موضوعات کو بہت آسان انداز میں، آسان زبان کے ایک کم پڑھا لکھا بھی اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکے، اللہ رب العزت نے انہیں یہ ہنر عطا کیا ہے. ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک فوبیا ایک تو پہلے ہے کیا؟ اسلامک فوبیا کس کو کہتے ہیں اور کتنی اقسام کا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوبیا تو خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جی ہاں. کسی کو ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، کسی کو واٹر فوبیا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اور فوبیا ہوتا ہے، مختلف قسمیں. جی ہاں. تو اسی طرح جس کو اسلام سے خوف ہو تو اس کو اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس اسلاموفوبیا کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. تحریری طور پر اس کا رد عمل دیا جائے کہ اپنے خوف کا اظہار کیا جائے. اور خوف کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ کسی کے سامنے بول نہیں سکتا یا کمزور ہوتا ہے تو پھر اس پر الزام تراشی کرتا ہے، یا دلیل نہیں ہوتی تو پھر وہ دلیل کی بجائے گالی پر اتر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں یہ جتنا بھی قتل و غارت گری ہوتی ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب دلیل میں کوئی بندہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوتا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. تو یہ ایک یا ہتھیار اٹھاتا ہے یا الٹے سیدھے ہتھ کنڈوں پہ آ جاتا ہے، پر نیگیٹیوٹی میں چلا جاتا ہے. تو اس میں ایک تو تحریری ہے، ریٹرن، اور اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. مستشرقین جو ہے، جنہیں اورینٹلسٹس کہا جاتا ہے، یہ 3 قسمیں ہیں. کچھ تو قسم کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں غیر جانبداری کے ساتھ، جب پڑھ لیتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اور پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بے شمار ایسے غیر مستشرقین ہیں جو مسلمان ہوئے، جس میں علامہ اسد کا نام آتا ہے اور بھی اس طرح کے کافی سارے نام ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کے الگابا کا نام آتا ہے اور بھی بڑے لوگ ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کو جسٹ فار ریڈنگ، جس طرح آپ کو ناول پڑھ رہے ہیں، حکایت پڑھ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں لیتے، وقت گزاری کے لیے پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے. لیکن اثرات تو بہرحال ہوتے ہیں، تھوڑا بہت پازیٹیو نیگیٹو جو بھی مثبت منفی اثرات ہو سکتے ہیں جس طرح کا لٹریچر پڑھ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، تیسری قسم کے ہوتے ہیں پریجوڈائس، متعصب ہوتے ہیں مستشرقین، جن کا کام یہ ہے کہ وہ خامیاں نکالیں، غلط فہمیاں پھیلائیں، مسائل پیدا کریں، الجھائیں نئی نسل کو، مسلمانوں کو، اعتراضات کریں. تو یہ خطرناک ہے. تو یہ سارے تحریری کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تقریری، اسی طرح کچھ غیر جانبدار ہیں جو اسلام کی تعلیمات کو بڑے روشن طریقے سے پیش کرتے ہیں، اور کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تقریر میں، گفتگو میں، اور کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تقریری. پھر تیسرا جو اسلاموفوبیا ہے، جب تحریر اور تقریر سے معاملہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ عمل میں ڈھل جاتا ہے. عمل میں جب ڈھلتا ہے تو وہ پھر فزیکل ٹارچر پر اتر آتے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کی املاک کو جلاتے ہیں، جس طرح نیوزی لینڈ میں ہوا تھا ہم جانتے ہیں. اچھا، پھر اسی طرح کوئی حجاب پہنے ہوئے ہے تو اس کو ٹارگٹ کریں گے. جو اسلامی شاعر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ در حقیقت اندر مقدس ہستیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو یہ در حقیقت اندر کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس خوف کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اقسام تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اس کے اسباب کیا ہے جب اس میں ہم جائیں گے؟ اسباب سے پہلے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ جملہ کہ اسلامک فوبیا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو بن کر سامنے آ گیا ہے. اس کو کہا جا سکتا ہے یوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایشو بنایا گیا ہے، ایشو ہے نہیں. ٹھیک ہے. چونکہ جو میڈیا ہے، الیکٹرانک ہو یا باقی میڈیا، سوشل میڈیا تو آزاد ہے، اس میں تو آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور فوری طور پر مثبت یا منفی تبصرہ آ جاتا ہے. اس میں تو ادھار نہیں ہے سوشل میڈیا ٹھیک میں. ہے. لیکن الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ تو کنٹرولڈ ہے. ٹھیک ہے. اور زیرو کو ہیرو بنا دے اور ہیرو کو زیرو بنا دے جیسے وہ چاہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اتنے روشن پہلو ہیں ہمارے سماج کے، ایون پاکستان کے، وہ نہیں اٹھائے جاتے. لیکن منفی پہلو جو ہے وہ اٹھائے جاتے ہیں، اور جو مووی بنتی ہے اس کے اوپر ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں. جی ہاں. دانستہ یہ ہوتا ہے. تو حالانکہ کوئی کتاب اگر لکھی جاتی ہے تو اس کتاب کو کی سیل بڑھانے کے لیے اس میں ایسے مضامین ڈالے جاتے ہیں غلاظت کے ساتھ کہ وہ بکے، صرف چند پیسے کی خاطر. پیسہ اور توجہ. جی ہاں. اور مسلمانوں، دونوں چیزیں. ہاں، پیسا اور توجہ اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنا. ٹھیک. وجوہات کیا ہے اس کی؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اس میں اسلاموفوبیا کی اگر ہم پہلے ایک تو وہ تقسیم میں نے عرض کی ہے، ایک اور تقسیم ہے. ایک وہ اسلاموفوبیا ہے جو مسلم ریاستوں کو ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا. مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے خوف زدہ ہے. اور کچھ غیر مسلم سٹیٹس ہیں. ٹھیک. جو مسلمان ہونے کے باوجود خوف زدہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے قلب و ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا تو تمہاری عیاشی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ تو اکثر جگہ پر ہے. اکثر جگہ پر ہے. تو وہ خوف ڈال دیا گیا ہے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسلام نافذ ہو. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نافذ ہو گیا تو ہماری عیاشی ختم. عیاشی ختم. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے. یہ خوف ہے، بالکل خوف ہے. اس وجہ سے وہ آگے معاملات کو آنے ہی نہیں دیتے کہ جہاں پر کوئی نفاذ ہو سکے یا حقیقی صورت اسلام کی پیش کی جا سکے. یہ مسئلہ ہے. مثلا ہمارے ہاں مختلف قسم کے جو ہے وہ تعصبات ہیں. لسانی بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، اور اسی طرح مذہبی بھی ہیں، مسلکی بھی ہیں. ہر ملک میں ہوتے ہیں. کہیں زیادہ ہوتے ہیں، کہیں چیزیں زیادہ نمایاں کر کے دکھائی جاتی ہیں. میڈیا جن کے کنٹرول میں ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ ہمارے ہاں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. لیکن ہماری مثال، میں اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کروں، جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک ریل گاڑی ہوتی ہے اس کے مختلف ڈبے پیچھے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ڈبے میں لسانیت والے بیٹھے ہیں، ایک میں صوبائیت والے بیٹھے ہیں، ایک میں مسلکیت والے بیٹھے ہیں، ایک میں اقلیتوں والے بیٹھے ہیں. تو ہر ایک ڈبے والے جو ہے وہ دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اپنی دیواروں کو کالا کر رہے ہیں. اچھا، کسی نے بھی اپنے ڈبے سے باہر نکل کر یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ انجن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. اللہ اللہ. یہ وہ المیہ ہے جس کا ہم شکار ہیں. صحیح. تو جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے، ذاتوں کے، نسب کے. اگتے ہیں تہے سایہ گل خار غضب کے. یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی.
اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے. اللہ اللہ. جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے یقیناً. تو یہ ایک اسلاموفوبیا. اگر اسلامی تعلیمات اپنی صحیح روح کے مطابق نافذ کی جائے تو ہر کسی کو اس کا حق بھی ملے گا, حصہ بھی ملے گا, سکون ہو جائے گا, اطمینان ہو جائے گا. لیکن وہ خوف ہے, وہ خوف ہے جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے. صرف ایک ملک کی بات نہیں, تمام ملکوں میں جو ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے وہ خوف زدہ ہے. جو مسلم ممالک میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری, جن کے پاس اقتدار ہے, وہ انہی کے تربیت یافتہ ہیں, جی ہاں, انہی کے اداروں سے میکسیمم پڑھے ہوئے ہیں, الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو مہاتیر محمد کی طرح اسے ویسے اسمبلی کے تھرو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یا ہمارے ہاں جس طرح 1973 کا آئین پاس ہوا تھا, یا دوسرے حوالے سے کچھ لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا, تو وہ اس بندے کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. آپ کے سامنے ہی ہے ساری ہسٹری. تو یہ ہوتا ہے کہ نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے جو آدمی بھی لیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھ لیں عراق, لیبیا اور سعودی عربیہ, 3 لوگ اٹھے تھے, اکٹھے ہوئے تھے, اور تینوں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کر کے مروا دیا گیا. غیر مسلم ممالک کو یا غیر مسلمانوں کو یا غیر مسلم ریاستوں کو اسلامک فوبیا جو ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی ایک تو وجہ ہے لا علمی. اچھا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو انہوں نے سنا, اپنے بشپ سے سنا, اپنے لوگوں سے سنا, جو انہوں نے سنا, تو ظاہر ہے رائے. ہم تو ایک ٹوتھ پیسٹ بھی خریدنا چاہیں اپنی مرضی سے نہیں خرید سکتے. جو میڈیا ہمارا مزاج بنائے گا, سوچ بنائے گا, ہم اس کے مطابق خریدیں گے. ٹھیک ہے, جس کو میڈیا دکھائے گا کہ یہ چیز اچھی ہے, بہت اچھی ہے, یہ آپ خریدیں, تو یہ سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری اپنی رائے تو ہے نہیں. اب ایک آدمی جو یورپ میں رہتا ہے, امریکہ میں رہتا ہے, غیر مسلم کسی ملک میں رہتا ہے, اس نے جو میڈیا سے دیکھنا ہے اس کی رائے تو اسی طرح ڈیولپ ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ لا علمی ہے, اس نے پڑھا ہی نہیں, اور وہ اسلامی تعلیمات سے واقف ہی نہیں ہے. تو اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہماری ذمہ داری تھی. یہ آگے ہم اس کے تدارک میں جب جائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اچھا, صرف لا علمی تو نہیں ہے نا. اچھا, لا علمی کے بعد دوسرا ہے غلط فہمی. ٹھیک ہے, کہ ایک بات تھی کچھ اور, مسکنسیپشن اس کے دماغ میں ڈال دیا کہ یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. مثلاً مسلمانوں کے بارے میں بتا یہ دہشت گرد ہے. اب یہ غلط فہمی ذہن میں ڈال دی گئی. اب جب بھی وہ کسی مسلمان کو دیکھے گا تو وہ یہی تصور کرے گا کہ یہ حملہ نہ کر دے. وہ اتنا زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا کہ وہ رد عمل دینے پر مجبور ہوگا. ظاہر ہے پھر ادھر سے رد عمل آئے گا تو وہ کہے گا ہاں وہ ٹھیک کہتے تھے. ٹھیک ہے, ایک ذہن سازی ہوگی. وہ ایسا شوشہ چھوڑیں گے ہاں جی, کہ وہ جب کسی کو تکلیف پہنچے گی تو وہ بولے گا. جب بولے گا تو وہ کہیں گے دیکھا میں تو کہتا تھا یہ انتہا پسند ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پر ایک ہم علیحدہ پروگرام کریں گے کہ شدت پسندی اور انتہا پسندی کے اسباب کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کیسے پھیلتی کیسے ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. اچھا, تیسری جو چیز ہے وہ ہے عصبیت. ٹھیک ہے, یہ نسلی بھی ہو سکتی ہے اور مذہبی بھی ہو سکتی ہے. نسلی دیکھیں, مثلا یہود ایک قوم ہے اور وہ امت ہے, تو وہ نسلی مذہب ہے یہود جو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہمارے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, قرآن پاک میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ان کے اندر جو بغض ہے وہ اتنا زیادہ ہے, قد بدت البغضاء من افواہہم, ان کے منہ سے چھلک رہا ہے, اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے نہیں, جو مشنری ہوتے ہیں ان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اپنے مذہب کو اوپر لانے کے لیے وہ دوسرے مذہب کو نگیٹ کرتے ہیں. جی ہاں, تو غیر جانبدار اور معتدل لوگ تو ہر مذہب میں موجود ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ سارے غلط ہیں. یہ تو تصور ہی غلط ہے نا, اور یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اچھا, اسی طرح مذہبی عصبیت ہے. مذہبی عصبیت میں جو کرسچینٹی ہے خصوصی طور پر, جو ان کے مشنریز ہیں, جس طریقے سے اسلام کا وہ رخ پیش کرتے ہیں, وہ مستشرقین کی صورت میں ہوں یا جو ان کے اندر عصبیت بھر دی گئی ہے ہمارے خلاف, تو جو وہ تصور پیش کرتے ہیں اس کے مطابق اس کے اثرات ہوتے ہیں نئی نسل کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عصبیت یہ ہے. پھر اس میں ایک اور وجہ جو ہے وہ مسلم امہ کا اور ہمارے جو لیڈرز ہیں یا سکالرز ہیں ان کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کہ جب مسلم لیڈرز کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں ہے اور وہ اعتماد کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا, تو پھر وہ پیغام کیسے جائے گا؟ صحیح ہے, کانفیڈنس کے ساتھ بات کرے, غلط فہمی دور کرے کہ ہم تو
یعنی اسلام دین ہی اس کی روٹ ہی مطلب سلامت ان سے نکلا ہے نا، سلامتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو ایسا دین ہے جو قبرستان سے بھی گزرے تو وہاں بھی سلامتی بھیجنے کا حکم دیتا ہے. اللہ. زندہ پر نہیں، جو فوت ہو چکے ہیں ان پر کو بھی سلام کرو. جس کے اندر جانوروں کے حقوق ہیں. یعنی فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جا رہا ہے، راستے میں ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں، پورے راستے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. صحیح. تو یہ ایک خوف پھیلا دیا گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو روشن پہلو ہیں یہ تدارک میں جب ہم آتے ہیں تو وہ لوگ پہنچائے جائیں، زیادہ سے زیادہ پہنچائے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، میں برا ہوں نا، میرا عمل برا ہے، میں بحیثیت مسلمان میں اسلامی تعلیمات کو فالو نہیں کر رہا، اسلام کا چہرہ میں ہوں لوگوں کے سامنے، میرا عمل برا ہے، میرے برے عمل کو دیکھ کر مقدس ہستیوں کی گستاخی کیوں کی جاتی ہے؟ مجھے برا کہا جائے، میں برا ہوں، میرا عمل برا ہے، میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو رہا، مجھے برا کہا جائے. کیوں کارٹون بنائے جاتے ہیں؟ کہیں کیوں مقدس ہستیوں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے؟ یہ کیوں آیا؟ پھر اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. اس کی دیکھیں نا، ایک بات تو طے ہے، جو عصبیت ہوتی ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں، خصوصاً مذہبی عصبیت جو ہے، اسلام نظریاتی حوالے سے اب بھی غالب ہے اور دلیل کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آخری دین ہے، حتمی دین ہے اور قرآن پاک موجود ہے. یعنی ایک حرف کی یا زبر زیر کا بھی اختلاف نہیں ڈھونڈ سکے آج تک، کوشش کے باوجود. سب کچھ ہوا، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ کچھ نہ کر سکے تو پھر ایسے ہتھ کنڈوں پر اتر ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، میں مثلا مسلمان ہوں، میری غلطی ہے، تو اس غلطی کی سزا جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کیوں مجھے ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے. مجھے برا بلا کہا اب دیکھیں نا، اگر کوئی کہ بھئی یہ اچھا مسلمان نہیں ہے، اگر کوئی دوسرے مذہب کا آدمی جیسے یہودی ہے، جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں ہوتا ہے مثال کے طور پر، کیا کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گالی دی ہے؟ نہیں دی، کبھی بھی نہیں دے گا. صحیح. یا بنی اسرائیل کے کسی نبی کے اوپر اس نے انگلی اٹھائی ہو؟ تصور ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں ہے. اچھا اسی طرح اگر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے مختلف جگہ پر مذہبی عصبیت کا شکار ہو کر کرسچنز کچھ کرتے ہیں، سارے نہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، معتدل بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، متشدد بھی ہر جگہ ہوتے ہیں. متشدد جب کرتے ہیں تو کیا کسی مسلمان نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی زبان کھولی ہے، کوئی ناروا لفظ کہے؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے نزدیک جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کرنے والا جو ہے، جو اس کی سزا ہے، اسی طرح سارے انبیاء کی توہین کے مرتکب کی وہی سزا ہے. بے شک. ہم تو اتنے کھلے دل کے آدمی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے مسلمان مانتا ہے، جب بھی انبیاء کرام کے نام آتے ہیں جن کے وہ فالوورز ہیں، جب تک ہم حضرت اور علیہ السلام نہ لگائیں ہمیں تسکین نہیں ملتی. واہ واہ واہ. ہماری تو گھٹی میں شامل ہے، ہمارے مزاج میں یہ چیزیں شامل ہو گئی نا. جی ہاں. تو جس طرح ہم نبیوں کی عزت، نبیوں کی توقیر، احترام، صرف نبیوں کی عزت نہیں، ان سے جو منسوب جگہ ہیں ان کی بھی عزت. بیت المقدس کا مسلمان اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح حرمین شریفین کا کرتے ہیں. بالکل اس بالکل میں کوئی شک تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو مقدسات ہے، آج بھی جہاں جہاں انبیاء کے مزارات ہیں، مثلا میں عراق گیا ہوں، حضرت یوشع بن نون کی قبر انور پر حاضری دی، اور اس طرح مزارات پر مسلمان بڑے شوق سے جاتے ہیں اور بڑے باوضو ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ جاتے ہیں. تو یہ ایک جو مقدسات کا جو مسلم شعور کے اندر یہ ادب ڈالا گیا ہے، یہ ادب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اثرات کیا اس کے ہو رہے ہیں؟ اثرات تو اب دیکھ لینا آپ، دنیا کے یہ بڑے ایشوز میں سے ایک بڑے ایشوز میں سے ایک ایشو بن گیا. اس میں ایک اثر تو یہ ہے کہ جو لوگ یورپ اور امریکہ میں یا غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کو ان اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ری ایکشن ادھر ہوتا ہے. مثلا یہ جتنے بھی ملیٹنٹس گروپ بنائے گئے ہیں، جو ملیٹنسی ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں عالمی طاقتیں انوالو ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو شام میں ہوا، جو عراق میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، یہ سارا کچھ ہم بہتر جانتے ہیں اور دنیا اب تو جان گئی ہے نا. سارے معاملات جو ہے وہ اوپن ہو گئے ہیں. کوئی اس طرح کے کوئی بم شم نہیں چھپے ہوئے تھے اور کیمیائی ہتھیار نہیں تھے عراق میں، یہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن میں عراق سے ہو کر آیا ہوں، آپ بھی ہو کر آئے ہوں گے.
وہاں جو حالت ہے 6-6 فٹ کے خوبصورت مرد عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں. جنگیں تو نسلیں تباہ کر دیتی ہیں. جی ہاں. اور وہ عراق جس کا ایک دینار 3 ڈالرز کے اوپر بھاری تھا، اب $1 کے جو ہے وہ 1250-1300 کے قریب جو ہے وہ ڈالر جو عراقی دینار مل رہے ہیں. جی ہاں. یہ المیہ ہے. اور کوئی بلند عبارت ایسی نہیں ہے جس پر گولیوں اور بمباری کے نشانات نہ ہوں. جی ہاں. تو صرف الزام کی بیس پر اس حد تک چلا جانا یہ بڑی غلط روش ہے. تو مسلمانوں نے بھگتا ہے. تو یہ گروپ بھی خود کھڑے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کا الزام بھی مسلمانوں پر، جس طرح طالبانائزیشن پاکستان میں ہوئی ہے اور جس کے اثرات ہم نے بھگتے ہیں. 70,000 سے زیادہ لوگ تو ہمارے قربان ہوئے نا پاکستان میں. جی ہاں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی ہاں. نقصان تو ہم نے اٹھایا. آپ اس کا اندازہ لگائیں، اگر اس کے اثرات مسلم ممالک میں اتنے ہیں تو غیر مسلم ممالک میں کتنے ہوں گے پھر؟ جی ہاں. وہاں رہنے والوں کو کتنا برداشت کرنا پڑتا ہوگا، تانے سننے پڑتے ہوں گے. تو یہ ایک نیگیٹو اثرات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا رویہ مسلم ممالک میں نہ دیں جس سے ہمارے مسلمان بھائی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، جو مسلم ممالک نہیں ہیں، وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا نقصان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مالی نقصان ہوتا ہے. جی ہاں. ان کو جابز نہیں ملتی، جی ہاں. ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جاتا. جی ہاں. اور جب معاملہ اعتماد بھی ختم ہو جائے اور بد اعتمادی تک چلا جائے تو پھر ان کا گزر بسر مشکل ہو جائے گا. وہ پھر بالکل تکلیف میں آ جائیں گے. بالکل پھر ایسی حالت میں وہ زندگی گزاریں گے جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور کوئی مسلمان کسی کے لیے برداشت نہیں کر سکتا دوسرے مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ذہنی اور نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ذہنی حوالے سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. پھر نفسیاتی حوالے سے، پھر وہ نفسیاتی حوالے سے ڈسٹرب ہو کر جب کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ایشو بن جاتا ہے. صحیح. کیا اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب آخر میں ہمارے پاس جتنا وقت ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا نقصان مسلمان زیادہ اٹھا رہے ہیں. مسلمانوں نے ہی اٹھایا. مسلمانوں نے اس کا نقصان اٹھایا. ہم اس کا تدارک کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لا علمی ہے تو ہم کس طرح اس بات کو پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں؟ اگر یہ غلط فہمی ہے تو، اگر یہ عصبیت ہے، تعصب کی وجہ سے ہے، کسی شرارت کی وجہ سے ہے، تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھا دیے ہیں. ایک ہے لا علمی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. لا علمی کا علاج علم سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہے ہمارا، ہم اس حوالے سے بہت جذباتی واقع ہوئے ہیں. خصوصاً ہم پلان نہیں کرتے، ہم رد عمل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں پچھلے 72 سال سے ہم رد عمل ہی دے رہے ہیں. بھی ایک پلاننگ کی جائے. جب ایک آئین بن گیا تھا، قرارداد مقاصد آ گئی تھی، تو اس کے بعد تو عمل کی طرف جاتے نا. جی ہاں. رد عمل دیتے رہے. پھر 1973 کا آئین بن گیا، ساری چیزیں واضح ہو گئی اور قرارداد مقاصد بطور پریفیس کے اس کے دیباچے کے شامل ہو گئی. تو اب تو چاہیے تھا کہ اب آگے پلان کی طرف جاتے. جی ہاں. لیکن نہ ہماری کوئی پالیسی مستقل ہوتی ہے، نہ نظام مستقل ہوتا ہے، بس ایڈ ہاک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو ایک تو لا علمی کا علاج علم سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقاعدہ طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا کہ اس طرح کا لٹریچر پھیلایا جاتا پوری دنیا میں. میں وہ عرض کرنے لگا ہوں. وہ کیسے؟ ایک تو وہاں کے لوگوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے لٹریچر تیار کیا جائے. ٹھیک. اسی طرح کچھ گفتگویں ان کی زبانوں میں، جو لوگ وہ زبانیں جانتے ہیں، ایکسپرٹس تیار کیے جاتے مختلف زبانوں کے، ان کو سکھائی جاتی ہیں. اور جو اسلام کے روشن پہلو ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہیں ہی سارے روشن پہلو، خصوصی طور پر امن و سلامتی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، وہ آگے پیش کیے جاتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا آپ نے فرمایا جو غلط فہمی ہے، تو غلط فہمی کا علاج جو ہے وہ سوء فہم کا علاج حسن فہم سے کیا جاتا ہے نا، کہ اس کی غلط فہمی کو اپنے عمل سے دور کریں. صحیح. جب آپ اپنا عمل ہی اس لیول پر لے جاتے ہیں تو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. وہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تسلیم بھائی. ایک ہوتا ہے پوت، ایک ہوتا ہے سپوت، اور ایک ہوتا ہے کپوت. کپوت وہ ہوتا ہے جو اپنی نسل کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بدنامی کا سبب ہو. ٹھیک ہے. اور سپوت وہ ہوتا ہے جو نیک نامی کا سبب ہو. اور پوت وہ ہوتا ہے جو نہ بدنامی کا سبب ہو نہ نیک نامی کا سبب ہو. اگر ہم اسلام کے سپوت نہیں بن سکتے تو کپوت بھی نہ بنے نا. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ایک تو ایک یہ ہے. اچھا، تیسرا جو آپ نے اٹھایا تھا، اگر عصبیت ہے تو عصبیت کا بھی علاج ہے. اس میں شرارت کا عنصر بھی ہے. جی، میں پہلے عصبیت کی بات کر لوں. عصبیت کا علاج یہ ہے کہ اگر کوئی عصبیت کا شکار ہے تو آپ اس کو قریب کریں.
یہ تو مسئلہ ہے نا ڈاکٹر صاحب. میں عرض کرتا ہوں نا، سنیں نا اس کا کیا طریقہ ہے. یونیورسٹیز کے لیول پر اگر کوشش کی جائے اور معادلہ کیا جائے، ٹھیک ہے، سپلٹ ڈگری پروگرام شروع کیے جائیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں، دیکھیں اگر کسی کو یہ پرابلم ہے کہ اسلام تیزی سے پوری دنیا میں پھیلنے والا مذہب کیوں ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیں نا، حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، لیکن اپنے تعلقات ٹھیک رکھیں، رابطے ٹھیک رکھیں، اور انٹرفیتھ ہارمنی کے سیمینارز ہوں، ان کو بلائیں، ان کو عزت دیں، وہ آپ کو بلائیں. اس طریقے سے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. حسد کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شیخ سعدی نے کہا تھا حسد کا علاج صرف موت ہے. ٹھیک، اپنا پوائنٹ آف ویو اچھی طرح سے پوائنٹ آف پیش ویو کیا اچھی طریقے سے پیش کیا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو کمی کی جائے، کمی کی جائے. ٹھیک ہے. اور جو شرارت کرتا ہے، یہ بڑا اہم آپ نے اشارہ کیا ہے، بہت ہی اہم ہے. مثلا کسی نے شرارت کی، ایک خدا نہ خواستہ کسی مقدس ہستی کا کارٹون اس نے بنا دی، ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ہاں بھائی وہ جس نے شرارت کی ہے وہ یہی تو چاہتا تھا، توجہ چاہتا تھا نا کہ جی پھیلے لوگوں میں. جی ہاں. تو ایسی چیزوں کو نظر انداز کریں. جی ہاں، جو کتب لکھی گئی ہیں وہ صرف فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے لکھی گئی، بالکل ایسے ہے. صرف پبلشر نے اس لیے یہ مواد، غلیظ مواد چھاپا ہے کہ میری انکم زیادہ ہو، بس. اور اس کا حل یہ ہے، اس سے لیکن مسلمان کو کتنی تکلیف پہنچی ہے، یہ ہے بات کرنے کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ساری چیزیں ہوئیں، بعد میں بھی ہوئیں. دیکھیں اس کا حل ہے نا کہ جب آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ اپنا وہاں اختیار استعمال کریں گے، سزا دیں گے. جہاں آپ کا اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، وہاں یہ ہے کہ اپنے عمل سے اس میں بہتری لا سکتے ہیں نا. اور آپ کسی ایسی چیز کو شیئر نہ کریں، ایسی چیز کو ڈسکس نہ کریں، ایسی چیز پر تبصرہ نہ کریں جو نیگیٹو ہے. وہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یعنی سب سے بڑی سزا جو تسلیم بھائی کیا ہے؟ وہ اگنورنس ہے. وہ اگنورنس ہے. وہ کسی کو نظر انداز کرنا ہے. آپ نظر انداز کریں. تو میں نئی نسل سے خصوصی طور پر، چونکہ نئی نسل آپ کو دیکھتی ہے، میں یہ خصوصی ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ ایسی چیزوں کو نظر انداز کریں. ٹھیک. اور اگر کوئی شرارت بہت عام ہو گئی، پھیل گئی، جی، اب مجھے بھی تکلیف ہے، آپ کو بھی تکلیف ہے، بلکہ اس وقت جتنے یہاں پر سٹاف، کیمرہ مین موجود ہیں، سب اس تکلیف کا شکار ہو. ہر مسلمان اس تکلیف کا، جو دنیا میں کہیں بھی بستا ہے، وہ تکلیف کا شکار ہوا. وہ کیا کرے؟ دیکھیں جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ او آئی سی تو او آئی سی بن کر رہ گئی نا. او آئی سی ٹھیک ہے، وہ چلی گئی. نہیں، وہ میں اور کہہ رہا او آئی سی، یعنی وہ ہمارے ذہن میں نہیں رہی نا چیز. ذمہ داری ختم ہو گئی، اس کو ایکٹیو کیا جائے. ٹھیک ہے. اور مسلم حکمران اکٹھے ہو کر اگر ایسی سچویشن جس میں ہر مسلمان مبتلا ہے اس کا ازالہ کریں. اور اس کا ایک اور حل ہے کہ ایک مشترکہ ایک چینل شروع کیا جائے جس میں انٹرنیشنل لیول پر اسلامی تعلیمات کا جو ابلاغ ہے، بلکہ حسن ابلاغ ہے، اپنی صحیح روح کے ساتھ وہ پیش کیا جائے. ہر زبان میں پیش کیا جائے. اس سے غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. دیکھیں نا، جو بد عملی کا جواب اسلام حسن عمل کے ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بد عملی کا ارتکاب کرتا ہے اور مس بیہیو کرتا ہے تو عالمی سطح پر عالمی عدالت موجود ہے. یہ کیس ریاست اٹھائے گی تو عالمی عدالت میں یہ مسئلہ حل ہوگا نا. وہاں پیش کیا جائے، بار بار یہ کیا جائے تو قانون سازی ہوگی، پھر سارے اس دائرے کے اندر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل قانون جس طرح ہولوکاسٹ کا بنا، جی بالکل اسی طرح اسلام کے مقدسات کی جتنی بھی مقدسات ہیں، چاہے وہ ہماری ہیں یا کسی بھی مذہب کی. اچھا، قصور صرف ریاستوں کا ہے کہ وہ ابھی تک اس کو پیش نہیں کر پائے؟ قصور تو ہے، غفلت ہے. اصل میں ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. غفلت ان کی ہی ہے صرف؟ دیکھیں 2-3 پہلو ہیں. غفلت جو ہے، پبلک تو احتجاج کر سکتی ہے نا اپنے ملک میں، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی. اس سے اوپر تو حکمران کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو حکمران تو اپنے جذبات کا اظہار اسی طرح کر سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں جب بھی توہین ناموس رسالت کے قانون پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ شہادتیں ہوتی ہیں، اگلے 10-15 سال کے لیے پھر وہ ایشو جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اس میں تبدیلی کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر 10-15 سال بعد پھر موو چلتی ہے، پھر شہادتیں ہوتی ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ٹھیک ہے. یعنی مکمل ایک دفعہ علاج کیا جائے. اور علاج قومی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل سطح پر بھی ہونا چاہیے. اور قانونی اور عدالتی
طریقے سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں کر کے اپنے چینل کے تھرو سارا ابلاغ کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، عالمی عدالت میں کیس ہے، دنیا کے سامنے واضح ہو جائے گا. صحیح. ہم کوشش کرنی چاہیے کہ حل کی طرف جائے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایشو کریٹر نہیں ہیں مسلمان. ٹھیک ہے. مسلمان ایشوز کو حل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، تدارک کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. اللہ. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. ہائے ہائے. تو ہم امتحان کی گھڑی میں ہیں، تو ہمیں اس کے حل کی طرف جانا ہوگا، اور حل کا طریقہ نیشنل لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی جو طریقے موجود ہیں قانونی اور ملکی اور بین الاقوامی، ان کو اپناتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اس کے ثمرات حاصل کر سکیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا. اور آج بہت اہم اور بہت نازک موضوع پر گفتگو کی گئی. یقیناً ہم نے اپنے دکھ اور درد کا بھی اظہار کیا جو ایک مسلمان کو یقیناً جو کسی بھی دنیا کے خطے میں بستا ہے وہ ہر ایک مسلمان کا درد ہے، دکھ ہے. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ ہر مسلمان یہی سوچ رہا ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ عصبیت کا شکار، یہ تکلیف بار بار مسلمان کو کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ یہ اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، اس کے قلبی تعلق پر کلہڑا مارا جاتا ہے، اور اس انداز سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے کہ اس تکلیف کا کوئی اور تکلیف مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس کا احساس کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں. آج ہم نے کوشش کی کہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں انشاءاللہ. سنہری بات بھی ہوگی اور اس کے بعد ثنا خامی ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے سلام رمضان. مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقت ہے سنہری بات کا. اور آج کی سنہری بات حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت صوفی گزرے ہیں. آپ کا ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، اور نوبت اس لیے مناظرے تک پہنچی کہ وہ رب کی شان میں گستاخی کیا کرتا اور رب کے وجود سے انکاری تھا. کچھ لوگوں نے حضرت مالک بن دینار سے عرض کی، اور حضرت مالک بن دینار نے پہلے سمجھایا بہت، لیکن وہ نہ مانا. تو مناظرہ اور مناظرے میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ آگ جلاتے ہیں، اور اس آگ میں مالک بن دینار بھی اور وہ دہریہ دونوں کا ہاتھ آپس میں باندھ دیتے ہیں ایک ہی جگہ، اور دونوں ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں. جس کا ہاتھ آگ نے جلا دیا وہ جھوٹا ہے، اور جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہے. جیسے طے ہوا تھا ویسے ہی کیا گیا. لوگ وہاں پر بہت موجود تھے. حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ اور اس کا ہاتھ دونوں کا رسی سے باندھ دیا گیا مضبوطی سے، اور ایک ہی وقت میں دونوں نے ہاتھ اپنا اپنا، چونکہ وہ باندھا ہوا تھا تو دونوں اکٹھے ہی ہاتھ آگ میں ڈال دیے. حیرت ہوئی کہ دونوں کے ہاتھ کو آگ نے نہ جلایا، نہ چھوا. حضرت مالک بن دینار بہت پریشان ہوئے اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. عرض کی کہ مولا یہ کیسے ہوا کہ میں نے بھی ہاتھ ڈالا، اس نے بھی ہاتھ ڈالا، لیکن دونوں کا ہاتھ، میں سچا ہوں وہ جھوٹا ہے. اس کا ہاتھ تو آگ کو جلانا چاہیے تھا لیکن نہ جلا. غیب سے آواز آئی، اے ابن دینار، اس کا ہاتھ اگر نہیں جلا تو وہ تیرے ہاتھ کی صحبت کی وجہ سے، تیرے ہاتھ کے ساتھ مس ہونے کی برکت سے نہیں جلا ہے. تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تیرے ہاتھ کے ساتھ لگا ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ جلا دیتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اب تو بھی الگ ہاتھ ڈال، وہ بھی الگ ہاتھ ڈالے، اس کا ہاتھ جل جائے گا. ایسا ہی ہوا. وہ ہاتھ جلنے سے جھوٹا ظاہر ہوا اور
مالک بن دینار سچے ہوئے اور اس نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین کرام، سمجھنے کی چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمیں عرفا بتاتے ہیں کہ جب کسی اچھے کی صحبت اختیار کر لی جاتی ہے خلوص کے ساتھ، سچی نیت اور سچے دل کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس اچھے نیک آدمی کی صحبت کی برکت اور صحبت کا فیض ضرور عطا کرتا ہے۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی، انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ ہوگا۔ وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو غلام زین العابدین سعیدی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، حضور کی نعت بھی ہوگی۔ لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام سلام رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ، اور وقفے کے بعد ہمیں جوائن کیا ایک بہت ہی خوبصورت پڑھنے والا ثنا خاں، خوش الحان، خوش آواز، خوش انداز، اور بہت کم عرصے میں اس ثنا خاں نے نعت سے پیار کرنے والوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں غلام زین العابدین سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور سلام رمضان کا آپ حصہ بنے اور آغاز کرتے ہیں۔ اور میری ایک فرمائش ایک دو بھی ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ سے پڑھواؤں۔ آغاز آپ کی پسند سے جو آپ چاہیں، بسم اللہ۔ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں، صدقہ میرے آقا کا مدینے میں، ناکامیاں ہوتی ہیں، ناکام مدینے میں، ناکامیاں ہوتی مدینے میں۔ اور ہم کیوں نہ وہاں جا کر سب لوگ کہیں نعتیں، ہم کیوں نہ وہاں جا کر سب لوگ کہیں نعتیں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں، سنتے ہیں کہ ہوتا ہے الہام مدینے میں۔ شعر سنیے تسلیم بھائی کہ روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، روزے کی زیارت کو میں حج میں بدل دوں گا، باندھوں گا عقیدت کا احرام
مدینے میں باندھوں گا عقیدت کا احرام مدینے میں۔ اور تسلیم بھائی آپ بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ نعت میں جب تک مولا کائنات کا ذکر نہ ہو، اہل بیت کا ذکر نہ ہو، تو وہ لہموں کا لہمی والا معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ شعر سنیے محبت کے ساتھ۔ ہاں اٹھوں تو علی کہہ کر، سو جاؤں نبی کہہ کر، اٹھوں تو علی کہہ کر، سو جاؤں نبی کہہ کر، آغاز نجف میں ہو انجام مدینے میں، آغاز نجف میں ہو انجام مدینے میں۔ اور آخری شعر اور انتہائی خوبصورت شعر۔ ہاں دیتی نہ ضمانت جو اولاد محمد کی، دیتی نہ ضمانت جو اولاد محمد کی، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں، مدینے میں، قیدی کی طرح رہتا اسلام مدینے میں۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک کلام مظفر وارثی کا مفلس زندگی۔ ناظرین، میں نے آج زین بھائی سے پروگرام سے پہلے میں نے فرمائش کی اور انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ نکالا ہے کلام، تو غالباً یہ پہلی بار اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے خواہش ظاہر کی، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت آواز دی ہے، اتنا اچھا پڑھنے کا انداز دیا ہے، تو میں آپ سے یہ کلام سننا چاہتا ہوں، مفلس زندگی۔ تو اگر اس کے چند اشعار اسی طرز پہ، مفلس زندگی۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ اصل میں آپ نے یہ کہا کہ پہلی بار، اور یقیناً یہ پہلی بار ہے، جیسی بھی ہے سرکار قبول فرمائیں محبت کے ساتھ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا
سے دروں جگمگائے نہ کیوں، میرا سے دروں ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، مفلس زندگی اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، سرحد حشر تک جاؤں گا، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا، مفلس زندگی۔ اور بڑا خوبصورت شعر کہ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، اس کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل
مظفر چراغ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مظفر چراغ حرم زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مفلس زندگی واہ واہ واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ بھئی۔ ایک تو مظفر وارثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مظفر وارثی کا کلام، اور ذہن نے اتنا خوبصورت پڑھا۔ پتہ نہیں کیوں مظفر وارثی جو ہے وہ میری کمزوری بھی ہے، میری طاقت بھی ہے۔ واہ، ایسا اللہ تعالیٰ نے مجھے، میرا مظفر وارثی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ سے میرا ایسا ربط اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایسا تعلق اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا کہ بس ان کا کلام میں نے پڑھا بھی بہت ہے، میں نے بہت پڑھا ہے۔ میں بلکہ مظفر وارثی صاحب کو کہا کرتا تھا کہ جی جو آپ نے لکھا ہے وہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا ہے، لیکن اتنا آپ کو یاد نہیں ہوگا جتنا مجھے آپ کا کلام یاد ہے۔ واہ، تو میں ان کو شوق سے کہتا تھا اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ واہ واہ، تو میں نے اس لیے آج آپ سے یہ فرمائش کی کہ میں آپ سے یہ کلام سننا چاہ رہا تھا۔ کیا سنائیں گے اگلا کلام؟ جی بسم اللہ۔ میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے، میرے پیمبر کا نام ہے جو میری زبان پر چمک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم ٹپک رہا ہے، گلے سے کرنیں نکل رہی ہیں، لبوں سے زمزم ٹپک رہا ہے، میں رات کے آخری پہر میں جب آپ کی نعت لکھ رہا تھا، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے، لگا کہ الفاظ جی اٹھے ہیں، لگا کہ کاغذ دھڑک رہا ہے، میرے نبی کی دعائیں ہیں یہ، میرے خدا کی عطائیں ہیں یہ، کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی
حیات بن کر کھنک رہا ہے کہ خشک مٹی کا ٹھیکرا بھی حیات بن کر کھنک رہا ہے۔ اور جو میں نے کوشش کی بارگاہ مولا کائنات میں اس میں شعر ایڈ کیا، سنیے۔ جو شہر علم نبی میں جاؤ تو دروازے سے ہو کے گزرو، جو شہر علم نبی میں جاؤ تو ہو کے دروازے سے ہی گزرو، جو باب سے نہ ہوا ہو داخل، جو باب سے نہ ہوا ہو داخل، وہی تو در در بھٹک رہا ہے، جو باب سے نہ ہوا ہو داخل، وہی تو در در بھٹک رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آخر میں زین بھائی دو تین اشعار منقبت مولا کائنات کر لیجئے، یا جیسے آپ بہتر سمجھیں تو اس کے دو تین اشعار۔ جی تسلیم بھائی، جس منقبت کے صدقے اللہ نے ڈھیروں عزتوں سے نوازا، اسی کے چند اشعار پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ۔ بسم اللہ۔ فکر و فن سے علی ہیں، یا علی کے بیٹے، فکر و فن سے علی ہیں، یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہے، یا علی کے بیٹے، فکر و فن صرف علی ہیں، یا علی کے بیٹے۔ ایک ایک شعر آپ جانتے ہیں اس کلام کو، ایک ایک شعر موتی ہے اور حاصل ہے، ایک ایک شعر حاصل ہے۔ شعر سنیے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، پر بت شکن صرف علی ہیں، یا علی کے بیٹے، اور تم روایات میں ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں،
ڈھونڈو تو ولی اور بھی ہیں پر آیتن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے آیتن صرف. اور شاعر نے بڑا جینیس حوالے سے ایک شعر لکھا. لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے. لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے من و ان صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. اور آخری شعر سے ماقبل شعر. میں سید نصرالدین اللہ شاہ صاحب ہیں کاظمی، انہوں نے ایک شعر لکھا. انہوں نے بھی پورے منقبت ایک لکھی، لیکن اس میں سے میں ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیے. گود مادر سے لحد تک بطریق احمد. گود مادر سے لحد تک بطریق احمد مطمئن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. تسلیم بھائی آخری شعر ہے، اور میں ہر جگہ یہ بات نوٹ کرتا ہوں، کوٹ کرتا ہوں کہ جب پہلی بار یہ میں نے شعر پڑھا، خدا کی قسم یہ بھی منبر رسول ہے، ہماری پوری فیملی کتنے دنوں کتنی راتیں روتی رہی. بڑا ہی خوبصورت شعر، اور ہم نے کبھی یہ تخیل پہلے سوچا نہیں تھا. سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر سب کی قبریں ہیں ٹھکانے ہیں مدینے میں، مگر بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے. آج بھی گنبد خضرا سے یہ آتی ہے صدا، کاش زہرا کی لحد تک میرا سایہ ہوتا. بے وطن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. واہ واہ، سلامت رہیے، ماشاءاللہ بہت خوب، سلامت رہیے، لطف آ گیا. بہت شکریہ غلام زین العابدین سعیدی. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج تشریف فرما تھے، اور انشاءاللہ
یہ ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے رہیں گے، ہم انہیں دعوت دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح آپ کو لطف آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے اسی چینل پر اسی ٹائم پر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے سلام رمضان تسلیم صابری کے ساتھ۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ مرحبا مرحبا سلام رمضان، مرحبا مرحبا سلام رمضان،